الحمدللہ رب العالمین۔ آج کے مسائل ہے ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 1، بھول کر کھانا پینا اگرچہ بہت زیادہ ہی کیوں نہ کھائے پیے، لہذا جو بھول کر کھائے پیے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کھلاتے پلاتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جیسے ہی اس کو یاد آتا ہے تو اس کو کھانا روک دینا ہے اور کلی وغیرہ کر کے منہ کو صاف کرنا ہے۔ نمبر 2، آنکھ میں دوا ڈالنا۔ آنکھ میں دوا ڈالنے کی وجہ سے اگرچہ اس کا اثر اور ٹیسٹ حلق کے اندر گلے میں محسوس ہو، تب بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ آنکھ یہ منفذ مفتوح نہیں ہے، یعنی کھلے ہوئے راستے جو رہتے ہیں نا، منہ ہے، ناک ہے، کان ہے، آگے پیچھے کی شرمگاہ ہے، تو اس میں سے آنکھ نہیں ہے، اس لیے وضو کے درمیان یہ ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالتے ہیں، اس وقت اگر کوئی اندر چیز چلی جاتی ہے، پانی ہے، دوا ہے، تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ نمبر 3 ہے سر وغیرہ میں تیل لگانا، لہذا پورا دن تیل لگا سکتے ہیں، صبح میں لگائے، شام میں لگائے، کسی وقت بھی تیل لگائے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 4 ہے خود بخود قے ہو جانا، الٹی ہو جاتی ہے، خود بخود ہو جاتی ہے تو یہ معاف ہے، فوراً کلی کر لے اور منہ کو کیا کر لے، صاف کر لے۔ نمبر 5 ہے خالص تھوک نگلنا، خالص تھوک نگلنا، کوئی خالی تھوک نگلتے رہتا ہے تو تھوک نگل سکتے ہیں۔ کھکیرا جو آتا ہے، بلغم جو آتا ہے، اس کو اگر نکالنے پر قادر ہے تو نکالنا ضروری رہتا ہے، لیکن اگر تھوک ہے، کوئی جمع بھی کر رہا ہے اور نگل رہا ہے تب بھی اس کے لیے معاف ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح نمبر 6 ہے دھواں، غبار، مکھی یا مچھر، آٹا منہ میں چلا جانا۔ دھواں، غبار، رستے کا غبار ہے، دھواں ہے، ناک کے اندر سے منہ کے اندر چلا گیا، مکھی یا مچھر اچانک منہ میں چلے گئے، یا آٹا چکی کے اندر گیا اور آٹا منہ کے اندر چلا جا رہا ہے، یا کہ آٹا جسی طرح منہ سے یا ناک سے اندر جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر بیڑی سگریٹ نوشی کرنے والے کا دھواں سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک آدمی سگریٹ بیڑی پیے گا تو اس کا دھوئے سے ٹوٹ جائے گا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن بازو میں اگر کوئی کھڑا ہے اور اس نے بازو والے نے، دوسرے شخص نے کیا کہ بیڑی سگریٹ پیا اور اس کا دھواں اگر بازو والے شخص کے منہ کے اندر چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ اس بازو والے کا نہیں جائے گا۔ جو سگریٹ پیتا ہے اس کا روزہ چلا جائے گا، لیکن بازو میں جو کھڑا ہے اور اس کو دھواں آ رہا ہے تو اس کا روزہ نہیں جائے گا، وہ تو گویا کہ رستے کے دھوئے کی طرح ہے۔ نمبر 7 ہے دانتوں میں کھانا پھنس جائے جسے نکالنا ممکن نہ ہو، پھر تھوک اسے اپنے ساتھ اندر لے جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر نکالنا ممکن ہو مگر سستی و کوتاہی سے چھوڑ دے، پھر وہ اندر چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا اکثر دیکھا جاتا ہے کہ دانتوں میں کچھ نہ کچھ پھنس جاتا ہے، چاول ہے تو گوشت ہے تو اس کو نکالنا ضروری رہتا ہے، کھلال کرے لکڑی وغیرہ سے، اس کو کیا کر دے، صاف کر دے، مسواک کر لے اچھی طرح، اور اگر نہیں نکالیں گا، سستی کریں گا تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، نکالنے کے باوجود نہیں نکلا، نکالنے کے باوجود اگر نہیں نکلا اور پھر اگر وہ تھوک سے اندر چلا جاتا ہے تو یہ معاف رہے گا۔ نمبر 8 ہے احتلام یا بیداری میں سوچنے کی بنا پر یا کھجلی وغیرہ کی وجہ سے شرمگاہ کو کھجائے اور منی نکل جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ احتلام آدمی کا ہو جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کچھ سوچ رہا تھا اور اس کی وجہ سے اس کی منی نکلتی ہے تو بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جان بوجھ کر کوئی اپنے ہاتھ سے یا دوسرے کے ہاتھ سے منی نکالتا ہے تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر جان بوجھ کر نہیں ہے تو یہ معاف ہے۔ نمبر 9 ہے ناخن کاٹنا، پورا دن کبھی بھی ناخن کاٹ سکتے ہیں۔ نمبر 10 ہے مزی کا نکلنا، پیشاب کی طرح جو پتلا پانی رہتا ہے وہ اگر نکلتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ پیشاب کی طرح ناپاک رہتا ہے، جس جگہ پر جتنا لگا ہے اس کا دھونا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر کیا ہے، مہندی لگانا، مہندی پورے دن کبھی بھی لگا سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے انجیکشن اور خون چڑھانے اور نکالنے کا حکم۔ روزے کی حالت میں انجیکشن، گلوکوز اور خون چڑھانا یا ٹیسٹ وغیرہ کے لیے خون نکالنا جائز ہے، ہاں اگر ان سے مقصود بدن کو قوت پہنچانا ہو تو مکروہ ہے، نیز زیادہ خون نکالنے سے کمزوری کا اندیشہ ہو تو بھی مکروہ ہے۔ تو روزے کی حالت میں انجیکشن جو دیا جاتا ہے وہ منفذ مفتوح کے علاوہ دیا جاتا ہے، منفذ مفتوح یعنی کھلے ہوئے جو راستے ہیں جیسے منہ، ناک، کان، اس کے علاوہ بدن پر دیتے ہیں، پیر پر دیتے ہیں تو ہاتھوں پر دیتے ہیں، تو اس سے غیر منفذ مفتوح سے وہ انجیکشن دیا جا رہا ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اسی طرح خون نکالنا، چڑھانا، یہ سب اس صورت میں کیا ہے، جائز ہے۔ بس کوئی اگر گلوکوز اس لیے چڑھا رہا ہے تاکہ اس کو قوت، طاقت حاصل ہو تو پھر اس کے لیے مکروہ ہے، اور اگر بیماری کی وجہ سے گلوکوز چڑھاتا ہے تو یہ معاف ہے۔ زنڈو بام ہے، وکس ہے، اس کا استعمال کا حکم۔ روزے کی حالت میں زنڈو بام اور وکس وغیرہ کا استعمال جائز ہے،
جبکہ کوئی چیز بعین ہی فطری راستے سے اندر نہ پہنچے. صرف کسی چیز کے سونگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لہذا سونگنے والا وکس کے استعمال میں حرج نہیں. سونگنے والا وکس لگا سکتے ہیں، لیکن اگر وکس ناک کے اندر لگایا جائے، جو لگانے والا رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا حلق کے اندر پورا ٹیسٹ چلا جائے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن ناک کے اوپر لگایا جائے، سر پر لگایا جائے، اسی طرح گردن پر لگا دیا جائے تو اس سے روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا. آج کل ایک اسپرے آیا ہے، وہ ناک کے اندر مارتے ہیں ناک کھلنے کے لیے، تو وہ بھی ایک طرح کی دوا ہی رہتی ہے جو حلق کے اندر پہنچ جاتی ہے، تو ناک کا اسپرے بھی نہیں لگا سکتے. دانت نکالنے کا حکم. روزے کی حالت میں دانت نکالنا مکروہ ہے. روزے کی حالت میں دانت نکالنا مکروہ ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے خون وغیرہ کا حلق میں پہنچنے کا خطرہ رہتا ہے، جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ دانت کا کام روزے کی حالت میں نہ کریں کہ اس میں کچھ نہ کچھ قطرے خون کے یا کہ پانی کے حلق کے نیچے اتر جاتے ہیں. تو یہ ہو سکے تو جب افطار کر لے اپنا روزہ، اس کے بعد کام کر لے. اور اگر سمجھ لیجئے کہ کوئی مجبوری ہے کہ رات میں دکانیں بند ہوتی ہیں عموماً اور دن میں ہی معمولی اس کا کام ہے اور وہ کر لیتا ہے، تو نفس مسئلے کے حساب سے اگر کوئی چیز اندر نہیں جاتی تو جائز ہے، کر سکتا ہے. ایک مسئلہ ہے عورت کا معنی حیض گولی کھانے کا حکم. حیض کو روکنے کے لیے عورتیں گولی کھاتی ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کا مخصوص دنوں میں خون کا جو نظام جاری کیا ہے وہ فائدے اور مسئلے سے خالی نہیں ہے، اس لیے اسے بلا شدید ضرورت کے روکنا مناسب نہیں ہے. البتہ اگر کوئی عورت ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد روزہ، تراویح اور وقت فضیلت میں کثرت تلاوت قرآن کی غرض سے ان گولیوں کو استعمال کرے تو روزہ صحیح ہوگا، اس کے اعادے کی ضرورت نہیں. کوشش تو یہی کرنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کیفیت رکھی ہے اس کو باقی رکھا جائے. لیکن پھر بھی اگر کوئی عورت گولی کھاتی ہے اور اپنی ٹائمنگ کو روکتی ہے، یعنی اس کے جو پیریڈ ہے اس کو روکتی ہے، تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں وہ روزہ رکھتی ہے تو اس کا روزہ بھی صحیح ہو جائے گا، بعد میں اس روزے کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.